آپ جب تک تعریف نہیں کرے گا یہ بندہ. آپ کا مسئلہ کیا ہے عبد القادر صاحب؟ مذہب کیا ہے آپ کا؟ میں سنی ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں سنی اہل سنت والجماعت میرا مسلک ہے. کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ یعنی سنی ہوں، حنفی ہوں، ماتریدی حنفی. ہوں، میرا مسلک ہے. صحیح. بات سمجھ آئی؟ کیونکہ اہل حدیث آپ کو مشرک کہتے ہیں اور وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اچھا اب بات شروع ہوگی کہ نہیں شروع ہوگی؟ اب ختم نبوت کی تعریف ہی نہیں ہے تو کس بات پہ، کس چیز کے ختم پہ گفتگو ہونی ہے بھائی؟ بس ہو گئی تعریف جی، تعریف ہو گئی نا، آپ نے کر دی نا ادھر کتاب سے. وہ مان گئے بھائی. میں نے جو تعریف کی، میرے نزدیک جو یہ تعریف غلط ہے. یہ تعریف جو میں نے منہج الباری سے دکھا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. میں اس کو نہیں مانتا. تعریف آ گئی ہے نا کہ بھائی وہ اللہ میں اس تعریف کو نہیں مانتا نا. میری تعریف اگر چاہتے ہو نا، میں تعریف دے دیتا ہوں آپ کو. آپ اپنی دے دیں، میں دے دیتا ہوں. دے لیں. دیکھ، نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کے پاس مستقبل کی خبر ہو. بہت سارے افراد ہیں ان کے پاس مستقبل کی خبر ہے، وہ نبی نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مستقبل کی خبر تھی کہ اللہ اس کو بیٹا دے گا، بیٹا نبی بن جائے گا، فلان فلان ہوگا. نبی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس یہ خبر ہے کہ اللہ کی جانب سے وحی بھی آئی ہے. نہ صرف وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، نہ صرف اس کے پاس خبر ہے غیب کی، آئندہ مستقبل کی، بلکہ اس کے پاس وحی بھی آیا، فرشتہ بھی آیا، اس کو بتایا کہ تیرا یہ بیٹا جو ہے تو اس کو صندوق میں رکھ دے، اس کو دریا میں پھینک دے، ہم اس کو واپس پلٹا دیں گے آپ کے لیے، اور اس کی ہم حفاظت کریں گے، اور اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے، صاحب عزت بنائیں گے، دنیا و آخرت کا بادشاہ بنائیں گے. تو یہ کہنا کہ کسی شخص کے پاس اگر مستقبل کی خبر ہو تو وہ نبی ہوتا ہے، یہ تعریف غلط ہے، یہ تعریف باطل ہے. کوئی مسلمان قائل نہیں کہ مریم نبی تھی یا موسیٰ نبی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبی اگر کوئی کسی شخص کا قول و فعل حجت ہو، یہ بالکل نہیں ہے. سب دنیا میں اتنے مفتی ہیں، ابو حنیفہ ہے آپ کے نزدیک، اس کا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے، وہ نبی ہے؟ نبی نہیں ہے. ابو بکر، عمر، بہت سارے خلفائے ثلاثہ، بلکہ صحابہ، بلکہ تابعین جو کہتے ہیں کہ سلف صالح، ان کے اقوال افعال حجت مانتے ہیں. اہل حدیث حجت مانتے ہیں ان کو، ان کے قول و فعل پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا وہ نبی ہیں؟ کوئی نہیں کہتا کہ وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کا قول و فعل حجت ہونا، واجب الاتباع ہونا، یہ بھی نبوت کی بات نہیں ہے. اچھا، کوئی شریعت کی تبلیغ کرے، وہ نبی ہوتا ہے؟ نہیں. دنیا میں سارے مولوی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، یہ انبیاء نہیں ہوتے. کس کو بولتے ہیں بھائی؟ نبی کے اور تعریف ہی نہیں ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی تعریف ہی نہیں سوائے اس کو، جس کو اللہ کہہ دے تو رسول ہے، وہ رسول. اللہ کہہ دے وہ نبی ہے، وہ نبی ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی بھائی. نہ وحی آنے سے تعریف ہو سکتی ہے، کیونکہ وحی آئی، غیر انبیاء کو بھی وحی آئی ہے. لیکن شریعت آپ کہہ سکتے ہیں جس کے لیے شریعت آئی ہو نا، وہ رسول ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. لیکن ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس شریعت نہیں آئی ہے، لیکن وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نبی ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی شریعت پہ تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعض چیزوں کو چینج کیا، سب چیزوں کو چینج نہیں کیا. اپنی امت کو حکم دیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم پہ چلیں. تو یہ بھی کہ اس کے پاس وہ شریعت کی تبلیغ کرے، یہ بھی وہ اس کی تعریف نہیں ہے، نبوت اور رسالت کی تعریف نہیں ہے. یا اس کے پاس وہ چیزیں مستقبل کی خبر ہو یا ماضی کی خبر ہو جو دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی نبوت. بس نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت ایک ایسا مقام ہے جس کو اللہ کہہ دے نبی ہے، وہ نبی. جس کو اللہ کہہ دے وہ رسول ہے، وہ رسول ہے. ختم. یہ تعریف ہے اس کی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ آگے جی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. ابھی ہم مناظرہ شروع کرتے ہیں. منظور ہے اس کو تعریف؟ اگر تعریف منظور ہے تو یہ اب اسی کے ختم پہ بات ہوگی، کسی اور چیز کے ختم پہ بات نہیں ہوگی. منظور ہے جی، منظور ہے. منظور چلیں جی، منظور. میں نے صحیح سمجھا، اگر میں نے صحیح سمجھا، انہوں نے یہ تعریف کیا ہے کہ رسول وہی ہے بس کہ جس کو اللہ رسول کہتا ہے، نبی وہی نامینیٹ کرے، نامینیٹڈ بائی دا، جس کو اللہ یہ عنوان دے دے کہ تو رسول ہے، تو نبی ہے. اصل میں یہ تو تعریف ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے تو آپ صحیح تعریف پیش کرو نا، تو آپ صحیح تعریف پیش کرو نا. میں نہیں کہتا تم میری تعریف کو مان لیں، آپ صحیح تعریف پیش کرو. اگر کوئی مجھ سے سوال بھائی، اس کا تعریف کا مثال یہ ہے کہ اگر مجھ سے کہتا ہے کہ یار فون کا تعریف کیا ہے، دیکھیں میرے ہاتھ میں فون ہے، میں کہتا ہوں فون کو کہتے ہیں، یہ اس کا تعریف ہے. یہ کوئی تعریف ہے؟ نبی کو کہتے ہیں، رسول کو کہتے ہیں، یہ کوئی تعریف ہے؟ آپ صحیح تعریف، یہ میری تعریف غلط ہے، آپ صحیح تعریف کرو نا. میرا خیال یہ فضول بحث ہے. اب بحث کو شروع کریں، اب مناظرہ کو. یہ اصل جو بحث ہے کہ نبی کس کو کہتا ہے، نبوت کس چیز کا نام ہے، فضول ہے. یہ تعریف نہیں، آپ صحیح تعریف کرو نا. اگر دیکھو، اگر وحی کا نام ہے، اگر علم غیب کا نام ہے، کسی کا قول و فعل حجت ہونا نام ہے، تو یہ تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں نبی بن جاتے ہیں جو نبی نہیں ہے. تو آپ بتائیں نا نبوت کی تعریف. شیخ صاحب انہوں نے کافی دیر اگر بتانی ہوتی تو وہ بتا دیتے. وہ ایک نقطہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، آپ سنیں نا. وہ آپ نے کہا، سن لیں کہ وہ اللہ کی جانب سے نامینیٹڈ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، نامینیٹڈ بائی دا اللہ المائٹی. صرف نامینیٹڈ نہیں، نامینیٹڈ کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. وہ نبی وہی
اسی عنوان کے ساتھ، وہ نامینیٹڈ بائی دا المائٹی اللہ المائٹی. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو آگے بات ہونی ہے نا، اہل تشیع جو ہے ان کا جو ائمہ کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے، وہ یہ مین پہلا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ کیا دے آر نامینیٹڈ بائی دا المائٹی اللہ. جی یہ اس میں بھی ایک نقطہ آتا ہے اور آئے گا آگے کہ جو مطلب وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیا ہے. یعنی نبوت کے لیے تو نامینیٹ نہیں کیا نا، وہ تو سب کو پتا ہے کسی کا عقیدہ نہیں کون کو نبوت. ہم نے کیا کہا جس کو اللہ کہتا ہے کہ نبی ہے، جس کو اللہ نے امام بنایا نبی نہیں بنایا، وہ امام ہے نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں صرف نامینیشن کی بات نہیں ہو، نبی کہتا ہے کہ تو نبی ہے، وہ نبی ہے. اب اس شخص نے عبد القادر صاحب نے کہا کہ آپ کی تعریف غلط ہے. میں کہتا ہوں چلے میں مانتا ہوں میری تعریف، آپ صحیح تعریف پیش کرو نا، ختم. کچھ اس کے پاس کوئی تعریف نہیں ہے. کریں گے مقدمہ سننے تو دیں، ان کا مقدمہ کیا ہے، مقدمہ کیا پیش کریں گے؟ جب تک یہ تعریف یا میری تعریف کو اگر انہوں نے مان لیا ہے تو بات ختم ہے، اسی تعریف پہ گفتگو ہوگی. اگر میری تعریف کو نہیں مانتے تو یہ اپنا تعریف پیش کریں گے. پوچھ لیتے ہیں، تعریف نہیں آتا جو جا کے تیاری کرو ایک ہفتہ 2 ہفتہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ فائنل کمنٹ کر دیں عبد القادر صاحب. فائنل کامنٹ یہ ہے، انہوں نے کہا یہ اس کا تعریف ہے کہ رسول کا یہ تعریف ہے کہ اللہ جس کو کہے کہ تو میرا رسول ہے بس وہ اس کو رسول کہتے ہیں. لیکن آگے تو نہیں بتائی پھر رسول کیا کرتا ہے نا، اس کا کیا تعریف. یہ اس کو اگر تعریف کہتی ہے بہت ناقص تعریف ہے. بھائی رسول کرتا کیا ہے؟ لوگوں کو کیا پتا کہ یار آپ رسول ہو، چلو آپ رسول ہے، لیکن رسول ہے کیا کریں گے، کیا مقصد ہے آپ کا دنیا میں آنے کا، یہ تو نہیں بتایا نا. رسول بہت ساری چیزیں کرے گا نا، اس سے اس کی رسالت نہیں بنتی. رسول اللہ کی عبادت کرے گا، دوسرے بھی اللہ کی عبادت کریں گے. نہیں، وہ سب رسول تو نہیں بنتے. رسول آیات کی تلاوت کرے گا، دوسرے بھی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے نا. رسول لوگوں کو دین سکھائے، دوسرے مفتی حضرات وہ بھی سکھاتے ہیں نا. وہ چیزیں جو اس کے اعمال میں ہیں وہ نبوت کا جزء نہیں ہے. اصل جوہرِ نبوت کیا ہے؟ جو نبوت کس چیز کو کہتے ہیں، کس چیز سے وہ نبی بنتا ہے، اصل بات یہ ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کا متقی ہوتا ہے، اللہ کا عبادت کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن یہ نبوت کی تعریف میں شامل نہیں ہے. یہ چیزیں نبوت کو نبی کو نبی نہیں بناتے. جس چیز نے نبی کو نبی بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ تو میرا نبی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تو میرا رسول ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعمال کی وجہ سے کوئی نبی بنتا ہے، دنیا میں ایسے کون ہے کہ بھئی کثرت عبادت کی وجہ سے نبی بنا؟ نہیں، اللہ چنتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت کی نہیں تھی، اس کو چنا ہے، کہتا ہے تو میرا نبی. وہ گہوارے میں ابھی ماں کے پیٹ میں. ٹھیک ہے. باقی جو عبادت ہے، دین کی تبلیغ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تورات انجیل کی، یہ تو علماء بھی کرتے ہیں، جس سے تو کوئی نبی نہیں بنتا. آپ بتائیں نبوت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کی تعریف نہیں آتی تو کیوں آئے ادھر مناظرہ کے لیے؟ جی پہلے ہی جملے میں ٹھیک ہے، مان لیا جی، مان لیا، آگے چلتے ہیں. پھر میری تعریف صحیح ہے، میری تعریف پہ بات. ٹھیک ہے، نبوت وہی ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے، جس کو اللہ کہہ دے تو رسول. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ دلیل لائیں گے کشیوں کے ہاں، یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ نے بولا ہے کہ امام علی علیہ السلام کہ تو میرا نبی ہے، رسول ہے. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. محترم ناظرین، یہ آیت ایک بنیادی اصول فراہم کرتی ہے کہ دین کی دعوت اور مکالمے میں دانش مندی، نرمی اور حسن اخلاق سے کام لیا جائے. خاص طور پر جب آپ کسی ملحد یا مختلف عقیدے کے حامل فرد سے گفتگو کریں تو آپ کا انداز حکمت برا اور مثبت ہونا چاہیے تاکہ بات اثر رکھے اور سننے والے آپ کی دلیل کو سنجیدہ سے لیں. ناظرین، آج بروز سوموار مورخہ 24/3/2025 ایک اہم موضوع عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اہل سنت والجماعت کی نمائندگی اور وکالت کریں گے جو بہت بڑے اسکالر جناب علامہ عبد القادر صاحب، اور اہل تشیع اثنا عشری کے مشہور و معروف و جید عالم شیخ القرآن و شیخ الحدیث علامہ حسن اللہ یاری صاحب امریکہ سے. تو میں جناب باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. تو 15 منٹ کے لیے جو دعویٰ ہے جو پیش کیا جائے گا کہ وہ ان کا موضوع یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت شیعوں کے نزدیک
یعنی کہ وہ بات، یعنی وہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ منکر ہیں، یہ ہے ان کا دعویٰ. تو اس کا مقدمہ وہ اپنے پہلے 15 منٹ پیش کریں گے. تو جناب میں ان سے درخواست کروں گا عبد القادر صاحب سے کہ وہ، میں ٹائم لگاتا ہوں، وہ اپنا دعویٰ پیش کریں. یہ میں نے ٹائم لگا دیا جی، ٹائمر لگ گیا، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ میں ٹھیک علیہ کرتا ہوں وآلہ آپ کو. وسلم. آج تاریخ ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. سب نبی فقتلوہ، گستاخ رسول کا ایک ہی سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا. فدا کا ابی و امی یا سیدی یا رسول. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. میرا یہ دعویٰ ہے کہ رافضی اثنا عشری شیعہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے. آج ثابت کروں گا، جس کے میں نے کہا کہ میرے پاس 9 نکات ہے، میرا آرگیومنٹ 9 نکات پر مشتمل ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ رافضی کہتے ہیں کہ مختار بن ابی عبید الثقفی یہ ہمارا ہیرو ہے، یہ اس کی تعظیم کرتے ہیں. حالانکہ یہ شخص نبوت کا مدعی تھا اور یہ شخص وحی کا مدعی تھا کہ جبریل میرے پاس وحی لے کر آتا ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی طبقہ کسی شخص کو تعظیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے اور اس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ صریح ختم نبوت کے انکاری ہے اور یہ ختم نبوت کے ساتھ وائلیشن ہے، بے حرمتی ہے. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2، اور میں یہ ثابت کروں گا حوالے کے ساتھ، اگر کوئی مطالبہ کرے کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا، یہ میں ثابت کروں گا، لیکن یہ میرا مطالبہ کرتے ہیں، ثابت کرو. نمبر 2، آپ پلیز بات نہ کریں. نمبر 2، اثنا عشری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان پر ایک پورا صحیفہ کتاب نازل فرمایا جس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید سے 3 گنا بڑا کتاب ہے اور اس میں غیب کی خبریں ہیں، اس میں شریعت کے احکامات ہیں، اس میں حلال اور حرام کے احکامات ہیں. تو یہ ایک الگ سی ایک صحیفہ ہے. تو شیعہ کہتے ہیں یہ، اور یہ ان کی کتاب الکافی میں روایات موجود ہے. تو اگر کہتے ہیں کہ میں اس کے بھی حوالے لگاؤں گا یا بتاؤں گا کہ یہ ان کا، یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد ایک اور صحیفہ نازل ہوا جس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں، اس میں شریعت کی باتیں، غیب کی خبر کی باتیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نیا صحیفہ ہے. یہ پوائنٹ نمبر 2، اور یہ سری جو ہے ختم نبوت کے خلاف عقیدہ ہے. نمبر 3، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 ائمہ اہل بیت کے جو 12 ائمہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے اور اشرف ہے. نعوذ باللہ، استغفر، نقل کفر نباشت. اور یہ اس لیے ختم نبوت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب نبوت کا منصب تو ختم ہے، اب نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن نبیوں کی بات ایسے لوگ آئیں گے جو نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے، تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ میں مثال کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بادشاہ، فرض کیجئے کوئی بادشاہ ہے کسی ملک کا، وہ کہتا ہے میرے بعد بادشاہی کا سلسلہ ختم، میرے بعد کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی کنگ نہیں ہوگا. ہاں، اس کے موت کے بعد پھر ایمپررز آتے ہیں، شاہنشاہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بادشاہ کیا، ہم تو شاہنشاہ ہیں، ہم تو ایمپرر ہیں، ہم تو بادشاہ سے بھی بڑے ہیں. تو کیا اس بادشاہ کا یہ مقصد کہ بھائی میرے بعد بادشاہی کا سلسلہ ختم ہو، وہ اس کے ساتھ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس پر سوچئے. نمبر 4، یہ خود اقرار کرتے ہیں، رافضی خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا ائمہ اثنا عشر عقلاً نبی ہے، عقل کے حساب سے یہ نبی ہے. یہاں پہ میں 2 حوالے پڑھتا ہوں. ایک ہے باقر مجلسی کا حوالہ، اور وہ بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 82 پہ وہ لکھتا ہے وَبِالْجُمْلَةِ لَا بُدَّ لَنَا مِنَ الْإِذْعَانِ بَعْدَمَا كَانُوا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنْبِيَاءَ وَبِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ وَأَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَلَا نَعْرِفُ جِهَةً لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء ولا يصل عقولنا إلى فرق بين النبوة والإمامة وما دلت عليه الأخبار فقد عرفته. یہ اس نے یہ کیا، میں اس کا
اس نے کہا عرفته. کہ ہمارے جو عقل ہیں وہ فرق نہیں کر سکتے نبوت اور امامت کے درمیان. ہمارے عقل اس کا فرق بھی نہیں کر سکتے ہیں. کہتے صرف اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور خاتم الانبیاء ہے ان کی جلالت کی وجہ سے. باقی ہمارے عقل اس تک بات نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو کہ بھائی نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے. یہ باقر مجلسی کی بات ہے. اب ان کا دوسرا بڑا جو ہے وہ ہے شیخ المفید. اس کا کتاب کا نام ہے اوائل المقالات، صفحہ نمبر 45 ہے. اس میں وہ یہ لکھتا ہے وَإِنَّمَا مَنَعَ الشَّرْعُ من تسمیت ائمتنا بالنبوة دون ان يكون العقل مانعا من ذلك لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذکرناه من الانبیاء علیہم السلام. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی طرف سے نبوت کا نسبت کرے، لیکن ہمارے عقل اس چیز کا معنی نہیں ہے. ہمارا عقل ہمیں اس چیز کا منع نہیں کرتا ہے، کیونکہ جو بھی انبیاء کے اوصاف ہے وہ تو ہمارے ان ائمہ میں پائے جاتے ہیں. دیکھو یہ خود لوگ اقرار کرے. اب میں 5واں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. یہ کہتے ہیں اچھا جی 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن مجید سے مطالعہ کریں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں اللہ کی طرف سے لوگوں پر. حجت آخری حجت رسول ہوتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اصول الکافی کا جلد اول صفحہ نمبر 103 اور باب نمبر 61 ہے. اس کا عنوان یہ ہے ان الحجت لا تقوم اللہ علی خلقہ الا بالامام. امام کے بغیر اللہ تبارک و تعالی خلقت پر حجت رکھنے کا حق نہیں رکھتا. نہیں ٹائم تو بھی نہیں کریں، چل رہا ہے ابھی 7 منٹ ہوئے ہیں. نمبر 6 ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ کے پاس تشریعی اتھارٹی ہے، یعنی کہ یہ شارع ہوتے ہیں. شارع کا مطلب کہ ان سے ہم شریعت لیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف نبیوں کا حق ہے کہ وہی صاحب شریعت ہے. حلال اور حرام جو ہے قرار دینا یہ تو نبیوں کا حق ہے. یہ تو غیر انبیاء اور خصوصاً حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے بعد کیا یہ کہنا کہ فلانا شخص کے پاس شریعت کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے ہی اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ فلانا حلال ہے فلانا حرام ہے، یہ تو صریح ختم نبوت کا وائلیشن ہے. لیکن آپ یہ ملاحظہ کریں کہ اصول الکافی کے صفحہ نمبر 160 باب نمبر 110 روایت نمبر 2 میں یہ روایت امام سے منسوب ہے انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام. نعوذ باللہ استغفر نقل کفر نباشد کہ ہم پر حلال اور حرام وقوف ہے، ہم فیصلہ کریں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. نمبر 7 کہتے ہیں کہ امام کا منزلہ بالکل بعین ہی وہی ہے جو نبی کا منزلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ نقل کفر نباشد. یہ بھی الکافی میں وہی ہے مگر روایت نمبر 7 ہے. اور اس میں تو لکھا ہے کہ الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا انہم لیسوا بانبیاء ولا یحل لهم من النساء ما یحل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. تو یہ کہتے ہیں کہ آگے یہ لکھتا ہے کہ فاما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. نعوذ باللہ استغفر نقل کفر نباشد. کہ فرق صرف یہ ہے امام اور نبی میں کہ امام کے لیے 4 سے زائد شادیاں کرنا حرام ہے باقی امتیوں کی طرح، مگر اس فرق کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلہ ہے وہی منزلہ امام کا ہے. نعوذ باللہ استغفر نقل کفر نباشد. نمبر 8 یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام پر ایمان لانا ایسا ہی لازمی جیسے کہ نبیوں پر ایمان لانا لازمی ہے. اور وہ شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ امام پر ایمان نہ لائے اور اس کی معرفت حاصل نہ ہو. تو ہم تو کہتے ہیں تو مسلمان کو تو یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ تو حق صرف نبیوں کا ہے کہ ان پر ایمان لانا لازمی ہے اور ان کے معرفت مومن ہونے کے لیے لازمی ہے. کلمہ میں تو نبی محمد رسول اللہ ہے نا، تو یہ بھی ختم نبوت کے خلاف ہے. اور میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پھر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ معصومین ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، حالانکہ عصمت کا جو وصف ہے یہ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے. اور جو کہتا ہے کہ غیر انبیاء بھی معصوم عن الخطا ہے، یعنی کہ پھر ان سے شریعت بھی لے سکتے ہیں اگر کہ وہ معصوم ہے، وہ تو جو بھی ان کی بات ہے وہ آپ نے اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے مانا ہے، یہ تو حق صرف نبیوں کا ہے.
تو یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہ صرف خاتم النبیین ہیں بلکہ خاتم المعصومین بھی ہے، اور جو ختم عصمت قائل نہیں ہے وہ تو ختم نبوت کا بھی قائل نہیں ہے، وہ تو اس کا بھی خلاف جا رہا ہے۔ تو دوستو اس وقت میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے، تو میں کچھ اور بھی حوالے جس کے میں نے وعدہ کیا وہ یہ میں سناتا ہوں پہلے مختار کی طرف۔ تو یہ میرا 9 پوائنٹس مکمل ہو گئے۔ مختار کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے مسلم صلی شریف کے اللہ اندر علیہ وسلم۔ کہ فی ثقیفن کذابہ و مبیرہ، ثقیف کے اندر ایک کذاب ہے اور ایک مبیر ہے۔ کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے اور مبیر سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہے۔ اسی طریقے سے آپ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ نمبر 191 حدیث نمبر 30,590 پہ یہ حدیث موجود ہے، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم الانسی و مسیلمۃ والمختار۔ حضور نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قریب اس وقت تک جو ہے وہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک 30 کذاب پیدا نہ ہو، سامنے نہ ہو۔ ان میں سے اسود انسی ہے، مسیلمہ کذاب ہے، اور مختار ثقفی کا نام لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جلیل القدر صحابی رسول رفاع بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رفاعت قال دخلت على المختار في قصره فقال قام جبرائیل من عند الساعة، کہ رفاع بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مختار کے قصر میں داخل ہوا، مختار نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ابھی جبریل میرے پاس آیا ہے اسی گھنٹے میں۔ یہ قزوینی شریف میں یعنی ابن ماجہ شریف میں ہے۔ یہ حوالے جو چونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے مختار ثقفی کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آدمی تھا جس کے اوپر شیعہ نے پورا فلم بنایا ہے مختار نامہ، تو اور وہ اس کے جو ہے عرس بھی مناتے ہیں، اس کی جو ہے وہ میلاد بھی مناتے ہیں، اس کو تو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں اسلام کا، حالانکہ یہ شخص نبوت کا مدعی تھا، اور کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ وحی کا مدعی تھا، یہ کذاب تھا، کیونکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ یہ ثقیف کے اندر ایک کذاب ہے، اور ایک دوسرے حدیث کو میں نے بھی پیش کیا تھا کہ یہ آدمی 29 کذابوں میں شمار ہوتا ہے۔ باقی میں اپنے ٹائم جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت اعلیٰ آپ نے اچھے دلائل آپ نے رکھے۔ ابھی ویسے آپ کا 13 منٹ اور 36 سیکنڈ ہوئے تھے، تو آپ نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ جی جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو گلایا ہے اپنے آپریٹر صاحب سے کہ ایسے لوگوں کو اٹھا کے لے کے آ جاتا ہے مناظرے کے لیے، سب لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا۔ بھائی اس کو کیا آتا ہے؟ ہر ایک کو گلی سے پکڑ کے تم لے کے آ جاتے ہو کہ آ جاؤ اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرو۔ بہت افسوس، سب لوگوں کا ٹائم اس ماہ مبارک میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں جن کو نہ نبوت کی تعریف آتی ہے، اور اس نے خود مان لیا کہ نبوت کی تعریف کیا ہے۔ نبوت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو اللہ کہہ دے نبی ہے، جس کو اللہ کہہ دے رسول ہے، تو اس کو تو دلیل تو یہ لینا چاہیے تھا نا۔ شیعوں کے کوئی ایسی بات لے کے آتا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ نے امام علی علیہ السلام سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ تو نبی ہے، تو رسول ہے۔ اس نے کوئی لایا؟ نہیں لایا، منازع ختم، کوئی دلیل نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں بھائی اس کا دلیل نمبر 9 کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام معصوم ہے، جی ہم کہتے ہیں معصوم ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کسی کو اگر اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بھی ہے۔ کس عقلی یا نقلی دلیل کے بنا پر؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پورے اہل بیت علیہ السلام سب معصوم ہیں۔ اور یہ شخص دیکھیں ظلم ہے زمانے کا کہ نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں۔ نبوت کی تعریف آتی نہیں ہے، کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پنجتن پاک علیہ السلام 12 امام معصوم ہیں، اس لیے آپ ختم نبوت کے مغن کرو گے، تو یہ تو گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے بھائی یہ شخص۔ اچھا یہ کہتا ہے کہ مختار شیعوں کا ہیرو، بالکل میرا ہیرو نہیں ہے۔ شیعہ محققین کے نزدیک اور مختار ایک مردود شخصیت ہے، شیعہ ذاکرین کے نزدیک ان کے پاس ہیرو ہے۔ شیعہ ذاکرین کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھنا آتا نزدیک۔ پھر شیعوں کے نزدیک یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا، وہ تو آپ لوگوں کی کتب میں کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا نا، ہماری کتب میں تو نہیں ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا۔ آپ کی کتب میں جو لکھا ہے وہ یہ الفصل فی الملل والاحواء والنحل، یہاں پر یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ معاف کیجیے گا، جلد نمبر ہے 5، یہاں پر لکھا ہے کہ صحابہ الذین ادرکوا المختار، صحابہ جنہوں نے مختار کو پایا تھا سب اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ الصلاۃ خلف الفاسق الصحابہ الذین فما تأخر احد من الصحابہ الذین ادرکوا المختار، جن صحابہ نے مختار کے زمانے کو پایا ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر ہے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مختار کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو آپ کے کتاب میں مختار نبی ہے،
جھوٹے نبوت کا ادعا، اور آپ ہی کے صحابہ نے مختار کے پیچھے نام، تو کافر تو آپ بنے نا، آپ کے صحابہ بنے۔ شیعوں کے نزدیک پہلے ثابت کرو کہ شیعہ کہتے ہیں کہ مختار نبی تھا، پھر شیعہ ثابت کرو شیعہ کتب سے کہ مختار اچھا آدمی تھا۔ شیعوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے شیعہ کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے اقوال میں کہ مختار جو تھا وہ ایک مومن تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے کہ مختار ایک عمری شخص تھا، جس کو آپ لوگ اہل سنت کہتے ہیں، اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس نے برے کام کیے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے اس پہ جھوٹ باندھتا تھا یہ شخص۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اذیت کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بعد میں اس نے اچھے کام بھی کیا، جب اس کو حکومت ملی ہے اس نے قاتلین امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو ہمارے نزدیک مختار کوئی ممدوح شخصیت نہیں ہے، وہ بدعتی ہے دین میں، صاحب بدعت، کیونکہ وہ کیسانی تھا۔ ہمارے نزدیک وہ کیسانی تھا، نبوت کا ادعا نہیں کیا تھا، کیسانی تھا۔ کیسانی ایک فرقہ تھا، بہرحال اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ مختار ہمارا ہیرو ہے، تو ان سے جا کے ان سے بات کرو، وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مختار شیعہ تھا اور بڑا وہ مومن آدمی تھا، ان کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے، سوائے وہ مختار ایک کسی بیوقوف نے ان کے لیے ایک سیریل بنا دیا ایران میں۔ بات کی انہوں نے مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ دیکھیں احادیث تو آپ نے ایک نقل نہیں کی نا، پوری طرح پڑھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے نص الفاظ ہیں کہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کیا ہے، حلال حرام ہے۔ یہ آپ کی جھوٹ ہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ دیکھیں اگر مریم پہ وہی اتر سکتی ہے، اس سے جبرائیل، اور آپ کو پتہ ہے مریم سے جبرائیل نے بات، میری طرف دیکھو نا مولوی اور عبد القادر، اور آپ کو عبارت بھی نہیں پڑھنا آتا نا۔ مریم سے جبرائیل نے بات کیا، ام موسیٰ سے بات کی یا نہیں کیا؟ مریم افضل ہے یا ام ابیہا افضل ہے؟ ام عیسیٰ افضل ہے یا ام ابیہا افضل ہے؟ یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، کہ مصحف فاطمہ بلے مکث بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 75 یوما، 75 دن وہ زندہ تھے اور بہت غمزدہ تھی۔ جبرائیل آتے تھے ان کے پاس، فیحسن، ان کو عزا دینے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو پرسہ دینے کے لیے جبرائیل آتے تھے والد کے وفات پر۔ ویطیب نفسہا، ان کو آرام دیتے تھے۔ ویخبر عن ابیہا ومکانہ، اور بتاتے تھے کہ ان کے والد گرامی ان کی مکانت جنت میں کیا ہے، یہ بتاتے تھے۔ تو بلے ویخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها، اس کے بعد ان کی ذریت کے بعد کیا ہوگی دنیا میں، یہ خبر دیتا تھا جبرائیل۔ وکان علی یکتب ذلک، علی علیہ السلام اس کو لکھتے تھے۔ فہذا مصحف فاطمہ، یہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس میں حلال و حرام بلے ایک بھی نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں۔ وہ کہاں ہے حدیث؟ اس میں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو اس حدیث نمبر 2 میں، حدیث نمبر 2 میں ہے مصحف فاطمہ میں لیس فیہ شیء من الحلال والحرام ولکن فیہ علم ما یکون۔ یہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات ہو رہی ہے، حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 1 کتاب۔ اس میں حلال حرام نہیں، یہ آپ کی جھوٹ ہے، اس میں حلال و حرام ہے۔ اگر مریم کو دے درد کو مولوی، مریم کو جبرائیل آ کے مستقبل کا خبر دے سکتا ہے اور وہ اس سے نبی نہیں بنتی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اگر اس نے مستقبل کی خبر دیا، ان کے والد صاحب جنت میں ان کی حالت کیسی ہے خبر دیا ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے لکھی ہے، اس میں حلال حرام نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ثابت بھی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام مریم سے افضل ہے۔ اچھا، ائمہ علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے، کہتے ہیں یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے۔ یہ وہی جب نبوت کی تعریف یہ ہے، نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے، رسول وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے تو رسول ہے۔ اگر کوئی شخص انبیاء سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو یہ ٹائٹل بھی آئے کہ وہ نبی ہے، نہیں ہے، بالکل ختم نبوت ہے۔ اور بھلے اور ختم نبوت ثابت ہے، اور کسی کو اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہیں لیکن انبیاء سے افضل ہیں سوائے خاتم کے۔ یہ کتاب کافی ہے، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 200 ہے۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ، بلکہ ایک دوسرے حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، زیادہ واضح ہے، صفحہ نمبر 269، دیکھو یہ کافی ہے، یہ حجت ہے۔ ان اللہ عز ذکر ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ ابدا۔ آپ لوگ ہو، کیونکہ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ختم نبوت پر،